الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال سبحانه وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحنين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے کہ مالک نے پھر ایک بار ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں ہم داخل ہوئے۔ رحمتوں والے عشرے کے تقریباً آج 6واں دن ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ 5 دن مکمل ہو گئے۔ پروردگار بقیہ رمضان کی قدر کرنے اور اس کی میں اللہ کی مرضی کے مطابق عبادت کرنے اور رحمتیں، اس کی مغفرتیں، اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین محترم، ماہ رمضان المبارک میں جہاں لوگ عبادات میں اضافہ کر دیتے ہیں، مساجد سے تعلق جڑ جاتا ہے، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، مسجدیں بھری نظر آتی ہے، وہیں پر اسلام کے ایک اور بنیادی رکن کے متعلق لوگ فکر میں ہوتے ہیں اور اس کو ادا کرنے میں لگ جاتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ۔ حالانکہ زکوٰۃ کا تعلق ماہ رمضان سے نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے، یعنی فاؤنڈیشن پلرز میں سے ایک فاؤنڈیشن پلر ہے، بنیادی رکن ہے، جس پہ اسلام کا قیمہ، اسلام کا مدار، اسلام ڈیپینڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا کہ اسلام کی مثال اس قیمے کی مانند ہے جس کے 5 ستون ہوتے ہیں۔ ہم بھی اپنے گھر کے سامنے کبھی ڈیرا لگواتے ہیں، قیمہ لگواتے ہیں، بیچ میں ایک پلر ہوتا ہے، اطراف میں 4 پلرز ہوتے ہیں۔ فرمایا اسلام کی مثال ایسی ہی ہے، بیچ کا جو مین پلر ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ توحید، جو اسلام کا مین انٹرنس ہے، باب الداخلہ ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اس کے بعد نماز، زکوٰۃ،
روزہ، حج، یہ 4 اس کے پلرز ہے۔ فرمایا اگر کوئی ایک گر جائے تو اس کے نیچے کوئی انسان ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ پلر نہیں ہے، تو یہ خیال ہمیشہ ہوتا ہے کہ یہ کب میرے سر پہ گر جائے گا، میں اس کے سائے میں نہیں رہ سکوں گا، یہ میرے لیے کارگر نہیں ہے۔ ایسے ہی اسلام میں ہم ہے، کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، نماز پڑھ لیا، زکوٰۃ دیا، روزہ نہیں رہا، یہ تینوں کر لیا، حج فرض ہونے کے بعد نہیں کیا، تو ہمارا ایمان بھی ایسا ہی غیر محفوظ ہو جائے گا کہ ہم اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کر سکتے، کمفرٹ نہیں فیل کر سکتے، کیونکہ ہمارے ایمان کا ایک پلر ہم گرائے رکھے ہیں، تو اس کا سایہ، اب خیمہ، ڈیرا مکمل لگا ہوا ہے، اس کا سایہ بھی ملے گا، بارش کا کسی چیز سے، دھوپ سے بچائے گا بھی، لیکن جب آدھا لگا ہوا ہے یا ایک پلر ہے، آپ ٹھہر تو سکیں گے، تھوڑا سا آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن ہمیشہ ڈر رہے گا کہ کب گر جائے گا، پورا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو ایمان مکمل جب تک نہیں ہوگا تو ہم کو بھی اس کا سارا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے جہاں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور حج زندگی میں 1 مرتبہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر فرض ہے، اور زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے اس پہ فرض ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیے نماز مکمل آپ کی روحانی اور بدنی، جس میں بدن بھی لگ رہا ہے اور جس کے اندر آپ کی روح بھی لگ رہی ہے، وہ عبادت ہے۔ روزہ یہ بھی روحانی اور بدنی عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ مالی عبادت ہے، جس کے اندر مال خرچ کیا جاتا ہے، اور حج بیت اللہ یہ انسان کی جانی اور مالی دونوں عبادتیں، کیونکہ ماں باپ کو، گھر کو، خاندان کو، پراپرٹیز کو، شہر کو، سب کچھ چھوڑ کر یہ ثابت کرنے کے لیے پروردگار میں تیرا ہوں، یہاں تک کہ جو بھاری جوڑا سلوایا تھا وہ بھی اتار کے پھینک دیا، 2 کپڑے بن کے اللہ کی بارگاہ میں نکل گیا، اور کہہ رہا ہے مالک کیونکہ میں نے تیرے ہونے کا وعدہ کیا ہے، آج تیرے بلاوے پہ سب کچھ چھوڑ کر آنکھ کا جوڑا بھی نکال کے تیری راہ میں نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیفیت، اس ایمان کی اصل روح، یہ کیفیت کا نام، یہی کیفیت زکوٰۃ میں بھی ہے، یہی کیفیت ہمارے سجدے اور قیام میں بھی ہے، یہی کیفیت رمضان میں بھوکے رہنے میں، سحر اور افطار میں بھی ہے۔ اصل روح اس کیفیت کا جو رب کائنات سے تعلق ہے، اس کا نام۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی وہی لیول سے، اس کی بھی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی نماز کی ہے۔ اس کا اندازہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، حضرت ابو بکر جب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، کچھ لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیے حضور کے جانے کے بعد۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زکوٰۃ دیتے تھے، وہ اگر زکوٰۃ نہ دے، یہاں تک کہ اونٹ کی نکیل یا اس کے باندھنے کی رسی بھی تم دیتے تھے تو تمہیں دینا چاہیے، اگر نہ دیں گے تو ان کے خلاف میں جنگ کروں گا، فرمایا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس آیت میں 4 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔
اور یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے. ویسے قرآن پاک کی ہر آیت زبردست ہے، لیکن کسی کا تعلق نماز سے ہے، کسی کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، کسی کا تعلق سجدوں سے ہے، کسی کا تعلق ماں باپ کے ادب سے ہے. ہر آیت کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک انداز ہے. اس آیت میں اللہ نے دین کے قیام کا ذکر فرمایا، دین کو قائم کرنے کا ذکر فرمایا، اسلام کو نافذ کرنے کا حکم فرمایا ہے. اسلام کیسے نافذ ہوتا ہے، نافذ کا مطلب برقرار رہتا ہے. اسلام کو لایا کیسے جا سکتا ہے، زمین پہ اسلام کو لانے کا کیا طریقہ ہے، ہمارے گھر میں اسلام کو لانے کا کیا طریقہ ہے، میری اپنی ذات میں اسلام کو لانے کا کیا طریقہ ہے، میری بیوی بچوں میں اسلام کو لانے کا کیا طریقہ ہے. اور اسلام آئے گا بھی ایسا ہی نا کہ پہلے تو اسلام کو میری ذات میں نافذ کرنا پڑے گا. جب تک میں اپنے آپ میں دین کو نہیں لایا، میری بیوی میں دین نہیں آئے گا. جب تک میرے میں دین نہیں آیا، میرے بیٹے اور بیٹی میں دین نہیں آئے گا. جب تک میرے میں اپنے آپ میں اسلام کو نافذ نہیں کروں گا تو آپ دوسروں میں نہیں کر سکتے. تو یہ بات یہ ہے، فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، جس کو ہم نے زمین میں حکومت عطا کی. حکومت زمین کی ایک اور ہے، اسلامی مملکت کی ایک اور ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی ابتدا اس وقت ہی ہوتی ہے جب انسان اپنی ذات پر حکومت کرتا ہے. وہ حکومت جو مرضی مولا کی ہو، وہ حکومت جو دائرے اسلام کی ہو، وہ حکومت جو شریعت کے طریقوں کی ہو، وہ حکومت جو قرآن اور حدیث کے روشنی کی ہو، وہ حکومت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کی ہو، وہ حکومت کا نام حکومت ہے. ورنہ تو ہمارے اندر ایک حکومت چل رہی ہے، نفس کی حکومت چل رہی ہے. نفس اور شیطان دونوں کی میل جول کی ایک حکومت چل رہی ہے. جب دل بولا سو گئے، جب دل میں آیا کھا لیا، جو دل میں آیا کھا لیا. یہ دیکھے بغیر کہ حلال ہے کہ حرام ہے. یہ لقمہ اندر جانے سے میرے اندر جو روح ہے اس پہ کیا برا دھبا لگنے والا ہے، وہ کہاں سے ڈیمیج ہونے والی ہے، کہاں سے اس کو نقصان ہونے والا ہے، یہ سوچے بغیر ہم تو اپنی اندر ایک حکومت چلا ہی رہے ہیں. اور وہی حکومت کا نتیجہ ہے جو ایک شخصیت، انسان ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے. ایک ذات سے دو ملتے ہیں، چار ملتے ہیں تو ایک سوسائٹی بنتی ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے. ایک گھر تھا، دو گھر بنے، چار گھر بنے، محلہ بن گیا. چار محلے، پانچ محلہ بنا تو شہر بن گیا. چار شہر بن گئے تو پھر ایک ملک بنا. کئی ملک بنے تو پھر ایک بڑی جو ہے آپ کو ریاست بن گئی. ایسا ہی انسان ایک سے دو، دو سے تین افراد سے سب کچھ ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا جو مختصر سا عرصہ تھا، 23 سال کا عرصہ، آپ کی عمر عزیز تو 63 سال ہے، لیکن اللہ نے آپ کے نبوت کے اعلان کا حکم 40 سال میں دیا تو بچے تھے 23 سال، 23 ایئرز. وہ لمیٹڈ پیریڈ کے اندر ایسی شخصیتوں کو پیدا فرمایا، ایسی شخصیتوں کو بنایا، ایسے لوگوں کو کمپلیٹ اپنے ایک جو ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا. اس کے بعد اعلان فرمایا اصحابی کالنجوم بأیکم اقتدیتم اقتدیتم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم. لوگوں، یہ جو 1,24,000 صحابہ میں چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہوں، یہ 1,24,000 میں سے تم جن کو بھی دیکھو ہدایت پالو گے. یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے، یہ تمہارے لیے روٹ میپ ہے. تم ان کو دیکھو کیسے ہے، ستاروں کے مانند. اصحابک النجوم فرمایا، ستاروں کے مانند ہے. ستارہ کیوں فرمایا؟ ہم دیکھتے ہیں نا آسمان کا ستارہ، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، سیدھی طرف والا بھی دیکھ رہا ہے، بائیں طرف والا بھی دیکھ رہا ہے. ڈائریکٹ اس کے نیچے ٹھہر کے کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی پلین میں اڑ کے اوپر کے آسمان پہ گیا تو ستارہ نیچے نظر آ رہا ہے. اوپر سے والا، چاروں طرف سے دیکھنے والے سب کو ستارہ چمکتا ہی نظر آئے گا.
ادھر کے اینگل سے اندھیرا یا ادھر سے اجالا نہیں، ہر اینگل سے ہر طرف سے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا دیکھو یہ میرے صحابہ کو میں نے ایسا ٹرین کیا ہے، ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، ہر طرف سے چمکتے ہی چمکتے ہیں، تم ان کو دیکھتے جاؤ، اپنا راستہ متعین کرتے جاؤ، میرے قریب آؤ اور میرے قرب سے تم کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ کیا تھا؟ شخصیت کے اندر حکمرانی، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا۔ آج دنیا نام دے رہی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کلاسز کی۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نکلتا ہے رسول اللہ کے قدموں سے، شخصی تعمیر یعنی اپنی ذات کو بنانا نکلتا ہے رسول اللہ کے پاس سے۔ رسول اللہ نے شخصیتوں کو بنایا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، آج میں جو ہمارا عنوان ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ زمین میں اسلام کو نافذ کرنا ہے، تو ان نافذ کرنے والوں کو، اسلام کو زمین میں لانے والوں کو، حکومت میں لانے والوں کے لیے 4 چیزیں بتائی، جس میں فرمایا اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا۔ نماز کے قائم کرنے پہ 2 منٹ بول کر آکے آپ کو پڑھ جاتا ہوں کہ دیکھیے نماز کہیں پر بھی جتنی بار قرآن میں نماز کا ذکر آیا، نماز پڑھنے کا ذکر نہیں آیا، نماز کے قائم کرنے کا ذکر آیا۔ نماز پڑھنے کا مطلب آپ مسجد کو آئے، اذان سن کر نماز پڑھ لیا اور چلے گیا۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ لوگوں جب بھی تم نماز کو جاؤ، تمہارے ساتھ فوج کو لے کر جاؤ، محلے والوں کو لے جاؤ، اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ، اپنے بچوں کو لے جاؤ، اور تم جب مسجد کو نماز کو نکل رہے ہو تو تمہارے گھر میں تمہاری بیوی تمہاری بیٹیوں کو لے کے نماز پڑھے، تمہاری بہنوں کو لے کے نماز پڑھے۔ نماز ادھر بھی قائم ہو، نماز ادھر بھی قائم ہو، نماز کا قائم کرنا ہے۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، اور جب نماز قائم ہو جاتی ہے، جس گھر میں، جس شخصیت میں، جس محلے میں، جس مقام پر نماز قائم ہو گئی، تو ڈائریکٹ اس جگہ کا تعلق عرش اعظم سے ہو جاتا ہے، روحانیت سے ہو جاتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے جب تک ہم اپنے جنکشن سے، اپنے مین جہاں سے کرنٹ آتا ہے، جب تک آپ جڑے ہوئے ہو، آپ کا پنکھا بھی چل رہا ہے، آپ کا جھومر بھی جو چل رہا ہے۔ 5 کروڑ کا جھومر لگایا، جرمنی سے بنا کے لایا، لیکن کنیکشن کٹا ہوا ہے تو چالو نہیں ہوگا، وہ روشن نہیں ہوگا۔ اس میں روشنی تبھی آئے گی جب کنیکٹیوٹی جڑی ہوئی ہوگی، اور ہماری کنیکٹیوٹی کوئی معمولی جگہ سے نہیں ہے۔ وہ کنیکٹیوٹی اگر ہے تو عرش اعلیٰ سے ہے، وہ کنیکٹیوٹی ہے تو مدینے والے سرکار سے ہے، وہاں سے عرش اعظم سے جڑی ہوئی ہے۔ تو وہ کنیکٹیوٹی اگر جڑتی ہے تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، جب تم نماز قائم کر دو گے تو تمہارا میرا تعلق جڑ جائے گا۔ جب تمہاری زبان سے مولا کہہ کے نکلے گا تو مولا اپنی طرف سے فوراً لبیک کہہ کے جواب بھی دیں گے، تم جو مانگیں گے وہ عطا بھی کیا جائے گا۔ تم کو ستانے والے کو اپنا دشمن کہیں گے، تم کو دینے والے کو اپنا دوست کہیں گے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو نماز کا قیام، اقیموا الصلاۃ۔ تو آج حکمرانی کائنات میں بظاہر ہماری نہیں ہے، اور ہم کو بظاہر حکمرانیوں ایک وقت تک رہا۔ اللہ کے چاہنے والے، اللہ سے محبت رکھنے والوں کی حکمرانی ہمیشہ رہی، ہر دور میں رہی ہے۔ جب اللہ سے کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، اب حکومتیں لانا لے جانا یہ مرضی مولا کا کام ہے، لیکن بندے جب اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو پروردگار وہ راستے بنا دیتا۔ تو پہلے اس کے لیے اپنی ذات میں اللہ کی مرضی کی حکمرانی قائم کرو، تو پھر سوسائٹی قائم ہوگی، پھر معاشرہ قائم ہوگا۔ تو پہلی چیز نماز کا قیام۔ اب اس کے ساتھ دوسرا فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ روحانیت کا معاملہ ہے، تعلق کا۔ اب اس دنیا میں جب بھیجا دیا، ہم آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، ہر ایک عالم ارواح میں رہا، وہاں پر بھی اللہ سے بات ہوئی۔ اللہ نے عالم ارواح میں پوچھا الست بربکم، لوگو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو ہم میں سے ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں جواب دیا بلا کیوں نہیں، مالک آپ ہی ہمارے رب ہے، آپ ہی ہمارے پروردگار ہے، آپ سے ہی ہمارا تعلق ہے۔ ایک گفتگو ہوئی ہے اللہ سے، ایک پہچان ہوا ہے اللہ سے، ایک تعلق رہا ہے اللہ سے اس دور میں عالم ارواح میں، لیکن اللہ نے وہ تعلق کو قیامت تک تم برقرار رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ دنیا میں جانے کے بعد بیوی ملے گی، بچے ملے گے، دولت ملے گی، کاروبار ملے گا، عیش و آرام ملیں گے، ایسے وقت میں تم میرے تعلق کو جو میرا تمہاری گفتگو ہوئی تھی یاد رکھو گے یا نہیں رکھو گے؟ وہ دیکھنے کے لیے جسم کے ساتھ یہاں عطا کیا۔ روحانی تعلق وہاں بھی تھا، اب یہاں بھی ہے۔ اب جب جسم آ گیا، روح کو کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، نیند کی ضرورت نہیں، بیوی کی ضرورت نہیں، کمانے کی ضرورت نہیں، بچوں کی ضرورت نہیں، کہ روح سجدے سے طاقتور ہو جاتی ہے، روح تلاوت کلام سے طاقتور ہو جاتی ہے، روح ذکر الہی سے طاقتور ہو جاتی ہے، روح سجدے اور رکوع سے طاقتور ہو جاتی ہے، اس کو ضرورت نہیں۔ لیکن اس کائنات میں بھیجنے کے لیے پروردگار نے ایک جسم دے کے بھیجایا۔ اب جب اس جسم کو اللہ نے عطا کیا، اس سے متعلق کچھ چیزیں لگ گئی، کھانا بھی لگ گیا، پینا بھی لگ گیا، سودے لانا لے جانا بھی لگ گیا، بیوی کی ضرورت بھی پڑ گئی، اولاد کی خواہش بھی آ گئی، کاروبار کی ضرورت بھی پڑ گئی۔ تو اس کا جو ایک حصہ ہے مادی چیزوں کا، وہ ہے مال۔ اس کے بغیر غذا نہیں ہے، اس کے بغیر پانی نہیں ہے، آج تو پانی بھی ہم خرید کے پی رہے ہیں، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ مال ہے۔ تو فرمایا ادھر روحانیت کو، نماز کو قائم کر کے ہم سے جڑ جاؤ۔ اب جب مال تم کو دیا گیا، کیونکہ وہ تمہاری ضرورت تھی، ضرورت کے لیے ہم نے ہوا کی ضرورت پڑی تو ہوا دنیا میں بنا دی، پانی کی ضرورت پڑی تو پانی بنا دی، اب مال کی ضرورت ہے تو مال تم کو عطا کر دیا۔ اب جیسے ہی مال تمہارے پاس آیا تو تم میں سے کچھ لوگ مال کو اپنی جاگیر سمجھنے لگے، مال سے اتنی محبت کرنے لگے کہ وہ جو گفتگو ہوئی تھی الست بربکم، تمہارا رب نہیں ہو، وہ گفتگو بھلا دیے، مال کے پیچھے لگ گئے۔ اب مال کمانے جب نکلے، حلال آیا تب بھی کما لیا، حرام آیا تب بھی کما لیا، تھوڑا ملا تو بس نہیں ہوا، بس جاگیر پہ جاگیر، بلڈنگ پہ بلڈنگ، گھر پہ گھر، کاروبار پہ کاروبار، خاموش پہ خاموش بنانے لگ گئے۔ اس سے کیا ہوا؟ تو فرمایا حب المال رأس کل خطیئہ، مال کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ فرمایا جب مال آیا تو مال سے محبت ہونے لگی، مال سے جب محبت ہوئی تو فرمایا حب المال، مال کی محبت رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ مال کی محبت ہے۔ اللہ تو روحانیت کی طرف، نماز، اب زکوٰۃ کی بات آئی تو فرمایا جب تم کو مال دیا تو تمہارے دل میں مال کی محبت کتنی ہے، اور اس کو کمانے کا طریقہ پھر کما بھی لیا ہے حلال طریقے سے، تو فرمایا سال میں ایک مرتبہ ہمارے راہ میں تم خرچ کر دو، نکال دو۔ تو اس سے پتا چلے گا کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا مال دینے والے کی محبت زیادہ ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، دو شخصیتوں کا باضابطہ طور پہ ذکر کر کے فرمایا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جن کو مال خوب ملا، تو وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ مال میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے مل رہا ہے، میں جو ڈیلنگ کر رہا ہوں اس سے مل رہا ہے، میں نے جو پڑھ کے کمایا ہے اس سے مل رہا ہے، یہ مال میرا ہے اور مجھے مل رہا ہے۔ اس کی یہ سوچ ہوئی تو پروردگار نے آنن فانن اس کے مال کمانے کے ذریعوں کو ختم کر دیا۔ بتایا کہ بندے تو کتنی ہی کوشش کر لے، تیری صلاحیتیں وہیں تک ہے جہاں تک ہماری قدرت اور ہماری اپنی دین ہے، اگر ہماری دین نہیں ہے تو تیری صلاحیت کوئی کارگر نہیں۔ اللہ کی عطا تو انسان کو مال دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کچھ لوگ مال کماتے 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 اس مقام پر پہنچ گئے، زمین کے فرعون بن گئے، حامان بن گئے، شداد بن گئے، مال کے نشے میں اپنی ذات کو اور اپنے رب کو بھلا بیٹھے۔ تو اللہ ایمان والے اس روٹ پہ نہ جائے، اسی لیے فرمایا کہ بندے ہمیشہ یہ سمجھ کہ یہ مال تیرا نہیں ہے،
یہ مال ہے تیرے پاس، میرا ہے، تیرا اختیار نہیں چلے گا، میرا اختیار چلے گا۔ جب مال تیرے پاس ہے تو سال میں ایک مرتبہ 2.5% نکال اور دے دے، تو تو یہ بھی فیل کرے گا کہ یہ میرے مولا کے مال میں سے میں دے رہا ہوں، میرے مولا کے حکم سے، تو تجھے یہ تصور ہوگا کہ یہ میرا نہیں۔ اور اس سے کیا ہوگا؟ 2 چیزیں دیکھیے، مال دیں گے کس کو؟ مال زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ ضرورت مند کو دیں گے، غریب کو دیں گے، مسکین کو دیں گے۔ اب یہ ضرورت مند ہے کہاں سے، آیا کہاں سے؟ یہ بھی پروردگار کی پیدائش ہے، یہ بھی خالق کی کاریگری ہے۔ پروردگار اگر چاہے کائنات میں ہر انسان پیسہ والا بن جائے، ہر انسان کروڑپتی بن جائے، ہر ایک کو دے دے، لیکن اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے، سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ نے کیٹیگریز بنایا ہے۔ اللہ نے اس کو چلانے کے لیے کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو مال برتنے کا سلیقہ نہیں آتا، تو اللہ نے جس کو آتا اس کو دے کے کہا اس کو مال دے دو۔ تو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ اب مال کو، زکوٰۃ کو اس لیے بڑا درجہ دیا گیا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا 2 منٹ اور سن لیں، انشاءاللہ اس کے بعد حدیث شریف آپ کو سناؤں۔ فرمایا مال کی مثال پانی کی طرح، جس طرح انسان کو پانی کی ضرورت ہے ویسے مال کی ضرورت ہے۔ پانی آپ چاہے صاف برتن میں کوئی کنٹینر میں بند کر کے رکھ دیں اور اس میں سے پانی نکال نہیں رہے ہیں، پانی بھر نہیں رہے ہیں، کچھ دن رکھا ہوا ہے، اس کے بعد آپ کنٹینر کو ایسا ماریے، اندر پانی میں ڈسٹ اڑتے نظر آئے گا یا کچھ چیز کچرا نظر آئے گا، حالانکہ بھرتے وقت آپ نے پورا اکوا واٹر بھرا تھا، فلٹر واٹر بھرا تھا، پورا پانی جو ہے فلٹر کیا ہوا بھرا تھا، لیکن جب وقت آیا، تھوڑی دن گزرے، آپ اس کو ماریے، اس کے اندر آپ کو کچھ کچرا نظر آئے گا۔ تو فرمایا پانی جب رکتا ہے تو خراب ہو جاتا۔ جب آپ نے دیکھا شدید پیاس لگ رہی ہے، ساتھ میں آپ کا بچہ ہے، رو رہا ہے بابا پانی چاہیے، وہ ایک ہی کنٹینر پانی ہے، دوسرا آپ کے پاس نہیں ہے، آپ بچے کی تڑپ رکھتے ہوئے پانی بچے کو نہیں دیتے، کیونکہ پتا ہے کہ پانی جب تک صاف ہے بچے کی زندگی، صحت، حیات سب کا ضامن ہے۔ جب اس میں ڈسٹ آ گیا، جب اس کے اندر کوئی جراثیم آ گئے، جب اس کے اندر کنجال کی کوئی شکل آ گئی، تو بچہ تڑپ رہا بھی ہے تو آپ کہیں گے تھوڑا صبر کر لے، یہ پانی اب پینے کے لائق نہیں ہے۔ تو فرمایا جب مال کسی ایک شخص کے پاس رک جاتا ہے، مال چلتا نہیں ہے، ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے صدقے کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، تو جس کے پاس مال رکے گا وہ شخص کے اندر اس کی مال کی زیادتی کی وجہ سے نفسانی خواہشات پیدا ہونے لگ جائیں گے۔ وہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ، ایک خواہش سے دوسری خواہش، ایک کار سے دوسری کار، زمین کا بادشاہ خدا سمجھنے لگ جائے گا، لوگوں پہ ظلم کرنے لگ جائے گا، کیونکہ مال اس کے پاس رکا ہوا ہے۔ مال رک کر خرابیاں اس کے اندر پیدا کرے گا، تو ادھر اس کے اندر مال کے رکے ہوئے رہنے سے خرابیاں غرور میں، تکبر میں، مزاج میں آئے گی، اور وہ مال جب کسی غریب کے پاس نہیں جائے گا، اس کے پاس نہیں پہنچے گا، اب اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کے پاس مال نہیں آیا ہے، تو مال کے نہ ہونے کی وجہ سے کبھی وہ چوری کرنے کی طرف توجہ لے جائے گا، کسی کے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی اور کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر مال رکا تو جس کے پاس رکا وہ بھی خراب ہو گیا، جس کے پاس جانا تھا نہ گیا تو وہ بھی خراب ہو گیا۔ تو اللہ نے زکوٰۃ کے نظام کو اس لیے نافذ کیا ہے کہ یہ ٹرانسفر ہوتے رہے، ادھر سے نکلے ادھر جائے، ادھر سے نکلے ادھر جائے، تاکہ یہ جب تک ٹرانسفر ہوتا ہے تو یہ پوروں کو سیراب کرتا ہوا جو ہے دیتا ہوا، ضرورتوں کو تکمیل کرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے، اور یہ چیز آج سے ہم اپنی ذات میں، اسلام کا نفاذ ملک میں بعد میں ہوا، اسلام کا نفاذ کائنات میں بعد میں ہوا، اپنی ذاتوں میں پہلا ہوا، تو ہم اپنے آپ کو رمضان کی دولت سے لے کر، ایک رمضان کی جو روحانیت کی کیفیت کو لے کر نماز قائم کرنے والے بن جائے، اپنے اولاد میں، گھر والوں میں، پڑوسیوں میں، دوست احباب میں۔ کہیں پر اب رمضان میں آفرز لگے،
آپ کے پاس فون پہ واٹس ایپ پہ آیا، ریل آیا انسٹاگرام پہ، آپ فوراً 4 دوستوں وہاں پر زبردست آفر ہے، کیسے بولتے ہیں؟ ایسے ہی نماز کے لیے بولے، ایسے ہی زکوٰۃ کے لیے بولے، روز ڈسکس کرے الحمدللہ، دکھاوے کے لیے نہیں، دل کی کیفیت خدا جاننے والا ہے۔ آپ کوشش کریں، یاد رکھیے کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ بولے کہ ہم زکوٰۃ کا کیا ہوا، آپ اپنی زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں کیا، آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے، آپ کو آپس میں بات کرنا چاہیے، تمہاری بیوی کی سونے کی زکوٰۃ ہوئی یا نہیں ہوئی، کیوں؟ سیزن جا رہا ہے، کیوں؟ نیکی کا موقع نکل رہا ہے۔ آپ کرتے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، شرٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، موبائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دیکھ میں موبائل لے لیا، تو بھی لے لے، آفر بہت اچھا ہے۔ ایک دنیا کی ظاہری زندگی چند دن کی ہے، وہاں کا فائدہ اپنے دوست کو دلوانا چاہتے ہو تو حقیقی دوست ہم اسی وقت ہو سکتے ہیں۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، دیکھو ایسے دوست ہیں جو دنیا کی جو ہے فائدوں کے لیے ساتھ ہے، تو قیامت کے دن وہ لوگ دوست نہیں رہیں گے، دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن جو متقی ہوں گے، جو دینی اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، نماز و روز و زکوٰۃ کے اعتبار سے دوستیاں کریں گے تو قیامت کے دن بھی وہ دوستی برقرار رہے گی، ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، جنت میں جاتے رہیں گے تو دوست کو بولیں گے چل تو اور میں 2 نماز ساتھ پڑھتے تھے، ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ ورنہ وہاں پر وہ دوست کہے گا تو اکیلا سجدہ کرتا تھا، مجھے کبھی سجدے کو نہیں بلایا، تو اکیلا تہجد پڑھتا تھا، مجھے کبھی نہیں بلایا، تو اکیلا اپنی زکوٰۃ ادا کرتا تھا، کبھی مجھے نہیں کہا، تو وہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی اگر آخرت کے تعلق سے نہیں ہو۔ تو آج ضرورت ہے ہماری، ہم مسجد کو جائے تو نماز کا قیام کرے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس پہ ڈسکس کرے، ریاکاری کے لیے نہ کرے، ریاکاری نہ آنے دے ورنہ سب ضائع ہو جائے گا۔ شیطان کوشش کرے گا خیال ڈالنے کی، جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ خیال آئے گا کہ ہاں میں زکوٰۃ ادا کر دیا، دیکھو اس لیے بول رہا ہوں۔ آپ کا کام ہے اس وقت اپنے آپ کو چینج کرے، اس سے لڑے، استغفار پڑھ کر کہے کہ میں تیرے لیے نہیں، میرے دوست کو جنتی بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو سنبھالے۔ یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وقت ہوتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، اب زکوٰۃ اور نماز یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اسلام کی بنیادی ارکانوں میں سے اہم ترین رکن نماز اور اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے، اور یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور ایسے بنیادوں میں ہے جس سے اسلام نافذ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن اس کو قرار دی۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ فرمایا جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اب سونا اور چاندی کا مطلب صرف اور سونا چاندی نہیں ہے، مال بھی اس کے اندر ہے، اس کے اندر زمینات بھی ہے، اس کے اندر فارم ہاؤسز بھی ہے، اس کے اندر بلڈنگ بھی ہے، یعنی پورا مال جو انسان جمع کر کے رکھتا ہے ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، فبشرهم بعذاب علیم، اے حبیب آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ تم مال جمع کر رہے ہو، سال آنے پہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتے، تو تمہارے واسطے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کیسا عذاب ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہ، وہ جو مال ہوگا، پیسہ ہوگا، یہ وہ جو سونا ہوگا، وہ جو چاندی ہوگی، قیامت کے دن دوزخ کی آگ پہ اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اس کے بعد جباہہم تمہاری پیشانی پہ لگایا جائے گا، وجنوبہم تمہارے بازو پہ لگایا جائے گا، پھر تمہاری پیٹھ پہ لگایا جائے گا۔ تو بولے یہ پیشانی اور پیٹھ اور بازو کا کیا تعلق ہے؟ تو فرمایا جب کبھی انسان کو خرچ کرنے کی بات کرتے، ارے بھائی کچھ دے دو، تو پہلے اس کی پیشانی پہ بل آتا، پہلا کام پیشانی پہ بل آتا، دوسری بار پھر اگر بولے تو تھوڑا سا پلٹ جاتا ہے، تیسری بار پھر بولا تو پیٹ کر کے چلے جاتا ہے۔ تو فرمایا خدا کے گھر میں دینے، خدا کی راہ میں دینے کی بات کی گئی تو تیری پیشانی پہ بل آیا تھا، اس مال کی وجہ سے تو نے خدا سے دور ہوا، تو آج یہی مال ہے
جس کو گرم کیا جائے گا پیشانی پہ داغا جائے گا، گرم کیا جائے گا بازو پہ داغا جائے گا، گرم کیا جائے گا پیٹھ پہ داغا جائے گا۔ اس کے بعد کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ دیکھو یہ خزانہ ہے جو تم اپنی ذات کے لیے جمع کر کر کے رکھتے تھے، جو دنیا میں چھوڑ کے آئے تھے، فذوقوا، اب اس کا مزہ چکھو، ھذا ما کنتم تکنزون، یہ وہ ہے جو تم جمع کر کے رکھے تھے، اس کا مزہ آج چکھو، چکھایا جائے۔ جہاں مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو فرمایا جس مال کی تم زکوٰۃ نکال دیے تو سمجھ جاؤ وہ مال تمہارا سیف ہے، وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوگا، وہ مال کبھی ڈوبے گا نہیں۔ کیوں کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی گئی ہے وہ مال اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے بزنسز کیوں ڈوب رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس مال آ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں نکل رہے ہیں تو بڑے بڑے دواخانوں کی بل کی شکل میں جا رہے ہیں۔ آپ کو میں بتلا دوں ایمان کی بنیاد کیا ہے، ایمان کی اصل کیا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے ہم نے کبھی بھی اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو دیکھا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا تعلق عرش اعظم والے سے کیسا ہے، ہم نے سوچا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہے، زبردست بادشاہ ہے، لوگ دوڑتے ہوئے آئے، بڑی غور سے سننے والی بات ہے، دوڑتے آئے، کہنے لگے امیر المومنین مال جل رہا ہے، آگ لگ گئی ہے، آپ کو آ کے بولے، مجھے آ کے بولے تو پہلے فون لے کے فوراً ہم فائر انجن والے کو کال کریں گے، پولیس والے کو کال کریں گے، بولیں گے ذرا موٹر کھول کے فوراً آپ پانی لگو، چلو پانی کے پیچھے جائیں گے۔ حضرت عمر ہے قربان جائیے، وہ جانتے تھے زمین پہ رہ کے ان کا تعلق کیسا ہے، کس سے ہے، آگ لگانے والے سے ہے، آگ بجھانے والے سے ہے، آگ کے پیدا کرنے والے سے ہے۔ آپ ہلے نہیں، بھاگے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، فرمایا آگ کو بجھانا چاہیے، ہم نے اپنی مالوں کی زکوٰۃ نکالی ہے، ہمارا مال جل نہیں سکتا۔ یہ کہنا تھا آگ بجھ گئی، یہ کہنا تھا آگ بجھ گئی۔ یہ تعلق ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، کیونکہ میں بھی ایمان والا ہوں، آپ بھی ایمان والے ہیں۔ قیامت تک آنے والے ایمان والے کے لیے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اے ایمان والو تم میرے دوست ہو، میری بات مان کے دیکھو، تمہارے کہنے پہ بھی آگ بجھے گی، تمہارے کہنے پہ بھی دریا چلنے لگ جائے گا، تمہارے کہنے پہ بھی ہوائیں رخ موڑ لے گی، کیونکہ تم کچھ اور نہیں ہو، تم میرے دوست ہو، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ حضرت عمر نے کر کے بتلا دیا۔ ٹھہرے ہوئے ہیں، زلزلہ آ رہا ہے، کوئی کائنات میں کوئی طاقت ہے جو آج زلزلے کو رکا سکے؟ ٹیکنالوجی عروج پہ پہنچ گئی ہے، اے آئی نکل گیا ہے، لوگ بات کر رہے ہیں، آج جو ہے پتلے بن کے گھر کا کام اے آئی چل رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام ہو رہا ہے، بہت ٹیکنالوجی بڑھ گئی، لیکن کوئی مشینری ہے جو زلزلے کو روک دے؟ لیکن پروردگار عالم نے بتلا دیا بندے تجھے ضرورت نہیں ہے ٹیکنالوجی کی، تجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، وہ اس کو ضرورت ہے جو مجھ کو نہیں مانتا، جو مجھے مانتا ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ زلزلہ آیا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، ایک لات زمین پہ مارا زور سے، کہا زمین رک جا۔ اللہ نے فرمایا جس زمین پہ انصاف ہوتا ہو، عدل ہوتا ہو، اللہ کا حکم چلتا ہو، وہاں زلزلہ نہیں آتا۔ عمر حکومت کر رہا ہے تو عدل کر رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، یہاں زلزلہ نہیں آنا چاہیے، لات مارا تو زلزلہ رک گیا۔ ارے ہم بھی عمر کے غلام ہیں، ہم بھی حضرت ابوبکر کے غلام ہیں، ہم بھی رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میرا اور میرے رب کا تعلق کیا ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے، وہ پہچاننے کی ضرورت ہے، وہ فکر ہمارے اندر ہماری نسلوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے بچے تو موبائل میں لگا ہوا ہے، تیرا کام موبائل نہیں ہے، ارے تو چھوٹی سی چیز میں ہے، تیرا تعلق تو عرش اعظم والے سے ہے، وہ تعلق کو استوار کر لے، بنا لے، دیکھ تو وہاں چلا گیا۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ مال کی جب زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا لے لیتا ہے۔ چاہے کروڑوں کا مال ہو، مال کمانے کی اجازت اللہ نے دیا ہے، مال جمع کرنے کی بھی اجازت آپ کو مل چکی ہے، یہ بات ضروری ہے، لیکن اس کو غریبوں سے رکائے رکھنا، حق والوں سے رکائے رکھنا، جس کو اس کا حق ہے رکائے رکھنا، یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہاں تک کہ مال دنیا میں بھی ضائع ہونے کی پورے چانسز، اور آخرت میں فرمایا کہ وہ مال جو جمع کیا جائے گا اس کو دوزخ کی آگ پر تپا کر لگایا جائے گا، پیشانی پہ، بازو پر اور پیٹھ پہ لگایا جائے گا۔ اس کے بعد عزیزان گرامی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف ارشاد فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا، اللہ نے اس کو مال عطا کیا، فلم یؤدی زکاتہ، اگر وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو وہ مال قیامت کے دن ایک خطرناک اژدہے کی شکل اختیار کر لے گا۔ اللہ اس کو مال تو رہے گا لیکن اب وہ مال کیا ہوگا؟ قیامت کی وہاں تو وہ نوٹ نہیں چلنے والی ہے۔ آپ انڈین کرنسی لے کے امریکہ میں جا کے بولیے چلتی، امریکن کرنسی یہاں نہیں چلتی، سعودی عرب کی کرنسی یہاں نہیں چلتی، یہاں کی کرنسی قیامت میں چلے گی؟ نہیں، وہاں کی کرنسی تو حسن اخلاق ہے، وہاں کی کرنسی تو تواضع ہے، وہاں کی کرنسی تو پڑوسی کے حقوق ہے، وہاں کی کرنسی تو زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، وہاں کی کرنسی تو سجدوں کا ادا کرنا ہے، یہ وہاں کی کرنسی ہے۔ اب جو نہیں کرا، مال جمع کر کر کے رکھے، پڑوسی غریب کو بھوکا رکھا، راستے میں گزر رہا ہے، ہزاروں غریب بچے ٹھہرے ہیں جو اسکول جا نہیں سکتے، ان کے پاس فیس نہیں ہے، تیرے بچے کو 5 لاکھ فیس والے میں ڈالا اور غریب کو 5,000 کی فیس ادا کر کے نہیں پڑھوایا، تو وہ مال جو چھوڑ کے مر جائے گا، اب وہ مال نہیں رہے گا، وہ مال کنورٹ ہو جائے گا اژدہے کی شکل میں، ایک سانپ کی شکل میں۔ فرمایا شجاعا اقرع، ایسا جو اس کے اوپر دھبے ہوں گے، اور پھر فرمایا اس کو 2 زبان ہوں گے، اس کو 2 منہ ہوں گے، دو جبڑوں کو پکڑ کے کھینچتا جائے گا، اوپر سے ایک اور نیچے سے ایک، گلے میں سیطوقون بما بخلوا به ہوگا۔ قرآن میں بھی فرمایا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ لوگوں تو تم مال جمع کر کے یہ سوچتے ہو یہ تمہارے لیے فیوچر میں کام آئے گا، تمہارے لیے خیر ہوگا، بولے نہیں، هو خير لهم بل هو شر لهم، جیسے تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی، بچے لڑ لیں گے پراپرٹی کے لیے، قتل کر لیں گے، مار لیں گے، جو آج ہو رہا ہے، پھر وہاں جب پہنچیں گے تو یہ مال کیا ہوگا؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، وہ مال جو بخیل وقالت سے جمع کرے تھے تمہارے گلے میں طوق بنا کے ڈال دیا جائے۔ وہ طوق کیا ہوگا؟ سانپ کی شکل کا ہوگا، حضور فرماتے ہیں، اور اس کے اوپر دھبے ہوں گے بڑے زہریلے، اور وہ 2 منہ والا ہوگا، اوپر سے جبڑے کو اور نیچے سے جبڑے کو پکڑ کے کھینچے گا، اور کیا کہے گا؟ میں تیرا وہ مال ہوں جو تو جمع کر کے رکھتا تھا، میں وہ تیرا خزانہ ہوں جو تو اٹھا کے رکھتا تھا، تو یہ سمجھ کے مال جمع کرتا تھا فیوچر میں کام آئے گا، تیرے کو راحت دے گا، وہ مال راحت نہیں، دیکھ آج عذاب دے رہا ہے، کیونکہ تو نے اس کو حقدار کو نہیں پہنچایا، غریب کو نہیں پہنچایا، جو ضرورت مند تھے، بچے بھوکے سو رہے تھے، ان کے جسم پہ ایک کپڑا نہیں تھا، تو 4 کپڑے پہن رہا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ کی فضیلت میں جیسا کہ کہا کہ مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، مال کی حفاظت ہوتی ہے، نہ نکالنے پہ یہ گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل اس میں ایک شخص رہتا تھا، راستے سے ایک شخص گزر رہا ہے، اس کے کان میں آواز آئی کہ بادل میں سے ایک شخص کا نام لیا جا رہا، بادل سے آواز آ رہی۔ یہ بڑا حیران ہو کے بادل کو دیکھا، بادل چل بھی رہا ہے اور ایک آدمی کا نام پکار بھی رہا ہے۔ یہ شخص اس کے پیچھے ہو گیا، بادل کے پیچھے۔ بادل چلتے 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 شہر سے، گلیوں سے ہوتے ہوئے ایسے مقام پر جہاں کھیتیاں اگ رہی ہیں وہاں پہنچ کر ایک شخص کی کھیتی پر جا کے برسا۔ کیا نظام خداوندی، آپ تھوڑا غور کریے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن مالک سب بتا رہا ہے۔ اطراف ہزاروں لوگوں کی کھیتیاں ہیں، لیکن بادل نام بھی لیا، چلتا ہوا اس کھیتی پہ جا کے برسا، تو وہ شخص وہاں رک گیا۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیتے، ایک شخص آیا، تو وہ جو شخص بادل کے ساتھ وہاں پہنچا تھا، اس نے وہ نام لے کے پوچھا کیا تیرا یہ نام ہے؟ بولے ہاں۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ بولے تو پہلے یہ بتا کہ تیرا کام کیا ہے، تیرا معاملہ کیا ہے۔ میں نے آج وہ دیکھا ہے جو کسی کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کسی کا کان سن سکتا ہے۔ میں نے آج دیکھا ہے کہ بادل ایک کافی دور سے تیرا نام لیا چلا آ رہا ہے، تیرا عمل بتا مجھے، تیرا کام بتا مجھے، کہ اللہ نے بادل کو مقرر کر دیا کہ بادل وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اطراف میں کسی کے پاس نہیں، تیری کھیتی پہ برساتا ہے۔ کہا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بولے اس کی جو آمدنیاں ہوتی ہے، اس آمدنی کے میں 3 حصے بنا دیا۔ ایک حصہ جس سے مال لا کے لگانا ہے، آج نکلا تو دوبارہ پھر بیج ڈالنا پڑے گا، تو بیج کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ دوسرا حصہ اپنے بیوی بچوں کے استعمال کے لیے،
تیسرا حصہ اللہ کے لیے، جو لوگ غریب ہیں ان کو دینے کے لیے رکھ دیا۔ تو فرمایا جو اللہ کے لیے اپنے حصے میں سے نکالنا شروع کر دیا، اب اس کے پاس چاہے قحط ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، بازو کی کھیتیاں سوکھ رہے ہیں، پروردگار بادل کو حکم دے گا، کیونکہ بارش دینے والا خدا، قحط لانے والا خدا، قحط اٹھانے والا خدا، بزنس کو چلانے والا خدا، بزنس کو نہ چلانے والا خدا۔ ہم سمجھتے ہیں مارکیٹ ڈاؤن ہے، ہم سمجھتے ہیں ریئل اسٹیٹ گرا ہوا ہے، ہمارا تصور ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، یہ آپ کی میری سوچ ہے لوگوں عزیزوں، یہ سوچ کو بدلنا ہوگا۔ خدا فرماتا ہے ارے ہر دور میں تیرا اور میرا تعلق وہی ہے، تو میری مرضی پہ چلنے لگ جا، کہاں کہاں سے بادل بھی تیرے لیے چل کے آئیں گے، پانی کی نہریں بھی تیرے لیے چل کے آئے گی، سارا شہر جو ہے سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بھوکا رہے گا، لیکن جب تو میرے بندوں کا خیال کرے گا تو تیرے پاس پیسوں کے خزانے بھی ابلیں گے، نہریں بھی جاری ہو جائیں گے، تو بہت کمائے گا۔ یہ اللہ کا نظام۔ تو وہ اللہ کے لیے زکوٰۃ نکالتا تھا تو بادل کو اللہ نے بھجایا۔ آج ہم اللہ کے حق کو بھول گئے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھول گئے۔ جب ہم کسی کو بھول گئے تو پھر اللہ کو ہم جب بھول گئے تو اللہ ہمیں بھلا دے گا۔ عزیزان گرامی، بہرحال ایک اور آیت پاک ہے، وہ کر اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون۔ بڑی خطرناک آیت۔ کیا فرمایا؟ انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت، لوگوں جو تم کو مال دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ اب جب موت آ گئی، سر پہ آ گئی، اس وقت بندے کو کیا ہوگا؟ پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ اب جیسے ہم بیٹھے ہیں نارمل نہیں رہیں گے، پردہ ہٹ جائے گا، فرشتے نظر آنے لگ جائیں گے، جنت نظر آنے لگ جائے گی، دوزخ نظر آنے لگ جائے گی۔ اب وہ ٹائم پر جب جنت اور دوزخ نظر آئے گی، جنت کے فرشتے نظر آئیں گے، دوزخ کے فرشتے نظر آئیں گے۔ جنت کے فرشتے نورانی بہترین چہرے، جن کو دیکھے تو طبیعت چاہے گی ان لوگوں میں جا کے بیٹھ جاؤں، ان سے ملاقاتیں کر لوں، جن کے ساتھ رہوں، یہ نظر۔ ادھر دوزخ کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو ہیبت شروع ہو جائے گی۔ اب ہیبت کیونکہ ڈر، خطرناک فرشتے، ان کو دیکھنے سے ہیبت ہوگی۔ اب اس درمیان میں جب انسان لیٹا ہوا ہے، موت کا معاملہ اس کے سامنے آیا ہوا ہے، اب اس کا تعلق فارم ہاؤسز سے، اپنی زمینات سے، اپنے پیسے سے، اپنے پراپرٹیز سے کبھی اللہ کی راہ میں نہیں نکالا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ لیٹا ہوا ہے، ادھر دولت اور ادھر جنت، ادھر دوزخ اور ادھر آخرت، دونوں کے درمیان وہ لیٹا ہوا ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ جس سے محبت ہوگی، جس سے محبت ہوگی اس کی طرف کوئی لے جا رہا ہے تو انسان کو جانا آسان ہوگا، جس سے محبت ہوگی اس سے جدا ہونا مشکل ہوگا۔ جو زکوٰۃ نہیں نکالتا، اب فرشتہ جب روح نکالنے آیا تو اس کی نظر میں پورے فارم ہاؤسز، بلڈنگیں، بینک بیلنس، پوری زمینات نظر آئیں گی۔ ارے اب میں مر گیا تو زمین کا کیسا ہوگا؟ اب میں مر گیا تو یہ فرشتہ مجھے لے جانے آیا ہے، مجھے میری بلڈنگوں سے دور کر رہا ہے، میری اولاد سے دور کر رہا ہے، میرے پراپرٹی سے دور کر رہا ہے، تو فرشتے سے دل میں کیا ہوگا؟ دشمنی ہوگی۔ اور اگر کوئی اللہ والا ہے، زمینات رکھا، زکوٰۃ نکالتا رہا، اس سے محبت نہیں ہے، مال ہے، مال سے محبت نہیں ہے، فرشتے کو دیکھ کے کہے گا کہ سب کچھ اپنی طرف ہے، لے جا کہاں رہا ہے؟ میرے رب کی طرف لے جا رہا، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، چلنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو جب تیار ہوا تو خاتمہ ایمان پہ ہوا، جب رو کے جا رہا ہے تو خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ اس کی محبت کی وجہ سے دل دماغ دنیا میں بسا ہوا رہے گا۔ آپ دیکھیے کتنوں کی روح نکل رہی ہے، اگر محبت خدا ہے تو زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا، مسکراتا ہوا درود پڑھتا ہوا چلا گیا۔ کتنے ہیں ہیبت ناک چہرے، روح نکلتے وقت ہو جاتی ہے، کیوں کہ اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ دنیا چھوٹنے کا غم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اس آیت میں اس منظر کو بیان فرمایا کہ اس وقت جب تمہاری وقت آ جائے گا، انتقال ہوگا، بندہ کہے گا پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، ایک لمحہ عطا کر دے،
مجھے پھر میں جو صدقہ ہے وہ خیرات کر کے تیرے پاس آ جاؤں گا. تو بولے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اب اللہ تم کو مہلت دینے والا نہیں ہے. جو مہلت دینی تھی دے دی، جو زندگی ملنی تھی مل گئی، تم نے اس کے اندر نیکی نہیں کیا، اب تم کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، لہذا اسی وقت روح قبض بھی ہو جائے گی. اب جو زندگی ہم کو ملی ہے اس کو بہتر سمجھ کر اس میں جو نیکیاں کرنا ہے کر لے. ماہ رمضان میں ہو یا رمضان کے بعد ہو، زکوٰۃ جب ہم پہ فرض ہوتی ہے، مال جتنا ہے زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے، تو اس کے اب الگ مسائل ہے، بڑا اس کا وقت ہوگا. میں صرف آپ کو جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، جس پہ خاص طور سے میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ مرد حضرات پہ زکوٰۃ کم فرض ہوتی ہے. کیوں؟ اکثر مرد پیسہ جمع کر کے نہیں رکھتے، ان کا سونا نہیں رہتا، خرچ کر دیتے ہیں. خواتین کے پاس سونا ہوتا، تو صاحب نصاب زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی پہلے خواتین ہوتی ہے، حج بھی پہلے خواتین پہ فرض ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس سونا ہوتا ہے. ہم کو پتہ ہوتا ہے ہماری بیوی کے پاس کتنا سونا ہے، تو پہلے آپ بات کریں، اپنے مال کو انالائز کریں، اس کے اوپر کب خریدے تھے، سال گزرا یا نہیں گزرا، دیکھ کر زکاتیں نکالے. اس سے اپنا مال بھی محفوظ ہوگا، مال غریبوں کے پاس جائے گا. آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ، کیوں میں اس پہ زکوٰۃ پہ بات کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگر مال ہم نکال دیں گے، ہم لوگ آخری دنوں میں 2 دن پہلے 3 دن پہلے نکالتے ہیں. مال رمضان میں نکالنے کی 2 وجہ ہے زکوٰۃ. حالانکہ زکوٰۃ رمضان سے تعلق نہیں ہے. آپ محرم میں سونا لیے، سال محرم میں آیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، ربیع الاول میں لیے وہاں فرض ہو گئے. لیکن رمضان میں کیوں نکالتے؟ کیونکہ عام دنوں میں 1 روپیہ خرچہ کرے تو 10 کا ثواب ہے، رمضان میں 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو ثواب زیادہ ملتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے دولت دی، ہم اچھے کپڑے پہن کے عید مناتے ہیں. آپ آج اگر زکوٰۃ نکال دیے، اولین وقت میں نکال کے غریبوں کو پہنچا دیا، وہ پیسوں سے زکوٰۃ لے کر وہ بھی عید میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، وہ بھی اچھے کپڑے پہن کے مسجد کو آئیں گے، ان کے پاس بھی پہنچ جائیں گے. آخری دنوں میں نکالنے کے بجائے اس وقت زکوٰۃ نکال لے، ابھی نکال لے. جس پہ فرض ہے وہ سوچے، انالائز کرے اور نکالے. پیسہ کم نہیں ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے. خدا کی راہ میں دینا گھر کا بھر لینا ہے، ادھر دیا ادھر داخل خزانہ ہو گیا. ہم دنیا میں خرچ کریں گے تو کم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کریں گے تو خرچ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، زکوٰۃ کے نظام کو ہمارا جو سسٹم ہے، عام طور سے پیسے والے کچھ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ شادی خانہ بک کر لیا، ادھر ساڑیوں کی جو ہے لائن لگا دی، ادھر لنگیوں کی لگا دی. 500 روپے ساڑی، 500 روپے لنگی. آج انہوں بانٹ رہے ہیں، کل ان کے والد بانٹتے تھے، اس سے پہلے ان کے دادا بانٹتے تھے. وہ لینے والا آیا سو آج پوترا لے رہا، اس سے پہلے باپ لیتا تھا، اس سے پہلے دادا. نسل در نسل انہوں بانٹنے والے، نسل در نسل انہوں لینے والے. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا منشا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ کو انہوں نے ایسا نافذ کیا تھا، پوری طریقے سے لوگوں سے اصول کرنا اور دینا. 3 سال ان کی حکومت تھی، صرف 3 سال. تیسرے سال یہ معاملہ ہوا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے دینے کے لیے، تو لینے والا کوئی نہیں تھا. ہر ایک کہتا تھا الحمدللہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، اگر دینے والا نہیں ہے تو کم از کم میری کو ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ لے. اس طریقے سے انہوں نے زکوٰۃ کو امپلیمنٹ کیا. آپ کو معلوم ہے آپ سالانہ 500 زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کوشش کریں آئندہ سال وہ لینے والوں میں 4 ہو جائے، اس کے بعد 3 ہو جائے، تاکہ آپ زکوٰۃ ان تک پہنچ جائے، اس کی ضرورت ختم ہو جائے. کل کے دن دینے والا نہ بن سکے تو کم از کم لینے والا تو نہ رہے. زکوٰۃ کا مقصد وہ ہے. آپ زکوٰۃ کو ایسے بانٹ رہے ہیں، 500 روپے ساڑی یہاں سے نکلا تو حلیم میں تربوز میں ختم ہو گئی، زکوٰۃ کی زکوٰۃ بھی آپ نکال دیے. جو زکوٰۃ لینے والا ہے نسل در نسل لینے والا، دینے والا نسل در نسل دینے والا. تو یہ نظام خداوندی نہیں ہے. زکوٰۃ کو مستحق کے پاس پہنچائیے. کیوں زکوٰۃ لے رہا ہے؟ کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا قرضہ ادا کرا. کاروبار کسی وجہ سے ختم ہو گیا، اس کے کاروبار کو آٹو چلا سکتا، آٹو خرید کے دے، ایک چھوٹی موٹی دکان لگا کے دے دے، تاکہ کل وہ پھر آئندہ سال لینے والوں کی لسٹ میں نہ ٹھہرے.
وہ خود اپنے آپ میں اس قدر ہو جائے کہ میری معیشت میں پوری کر سکتا ہوں. یہ نظام ہے زکوٰۃ کا. تو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو اللہ کا ایک تو منشا پورا ہوگا، اور زکوٰتوں میں کی وجہ سے مال کی حفاظت ہوگی. آخرت میں بڑے درجے ہیں، بڑے فضائل اور اس کے ہے، وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار وہ کام لے لے جو تجھ کو راضی کرنے والا ہے، وہ کام چھڑا دے جو تجھے ناراض کرنے والا ہے. ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما جن سے اسلام کی بلندی ہوئی ہو، ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ فرما جن سے اسلام کا نقصان ہوا ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.